الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وللہ المثل الاعلی باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و احترام سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات گرامی، کیونکہ پچھلی رات جو گزری ہے وہ بڑی 11ویں شریف کی رات تھی، آج انشاءاللہ عزیز ہم ذکر حضور غوث الورا کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عزیز نانے کا بھی ذکر ہو جائے گا اور نواسے کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے 3 عدد ہیں، میری طرف دیکھیے 3 عدد ہیں۔ پہلا عدد کیا آتا ہے؟ 11 آتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلا عدد دیکھا جائے ولایت کی دنیا میں تو 11 آتا ہے، یہ اشارہ ہے 11ویں والی سرکار کی طرف، سبحان اللہ۔ حضور غوث الورا کی طرف۔ جو 11ویں کو مانتا ہے نا، جو 11ویں کو مانتا ہے نا، یہ 11ویں والا پکڑ کر یہ پھر 12ویں والے کا در دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 12 کو میرے سونا محمد تشریف لایا دنیا میں، حضور کی ولادت ہوئی، تو 11 کی نسبت شہنشاہ بغداد حضور غوث الورا سے ہے، اور 12 کی نسبت سونے مصطفیٰ سے ہے، اور 1 کی نسبت خدا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ عدد کی ذرا نسبت دیکھیے، یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہو جائے نا تو وہ ادنا ادنا نہیں رہتا، وہ ادنا ہو کے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ادنا ہو کے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جب ایک قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو لوگ اس کو قطرہ نہیں بولتے، کیونکہ وہ جزء دریا بن چکا ہے، تو اس قطرے کی اوقات پھر دریا جیسی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، یہ نسبت کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم جب حضور غوث الورا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور غوث الورا اپنے غلاموں کو پکڑ کر دامن مصطفیٰ کی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اور جب دامن مصطفیٰ میں ہم جاتے ہیں تو حضور ہمیں پکڑ کر ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت کی ساری باتیں ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عزیز شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضور غوث الورا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، یعنی اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے مثل اعلیٰ، یعنی اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا حضور یہ تو بتا دیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہے صحابہ کرام میں، تو پوچھا گیا حضور یہ بتا دیں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بتا دیں کہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ ہی کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے ذکر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی اطاعت کا نام اطاعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے چہرے کا نام وجہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے جو ہے ذکر کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت
بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر میری شان جاننی ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ لو، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرے سے جڑنا چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ مصطفیٰ پکڑو، سبحان اللہ، پہلے میرے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ۔ اور مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میرے تک آنا چاہتے ہو تو پھر میرے بیٹے غوث الورا سے جڑو۔ سبحان اللہ، میں نے بات کی ہے نا، 11 ہاتھ پکڑ کر ہمارا 12 کے در پر ڈالتا ہے اور 12 پکڑ کر خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نسبت ہے نا، ایک تعلق ہے نا، تعلق کی بات ہے۔ اب حضرات گرامی، اللہ کے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، تو اللہ کی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی شان کا نام بغداد کا شہنشاہ غوث الورا ہے، سبحان اللہ، بغداد کا شہنشاہ غوث الورا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ان میں مطابقت کیسی ہے، مطابقت دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو نا کثرت معجزات دیے، کثرت بولیے معجزات دیے، اور ایسا حضور علیہ السلام نبی بن کے آئے کہ سارے نبی حضور علیہ السلام کی امت کی خواہش کرتے رہے۔ باری تعالیٰ ہمیں حضور کا امتی بنا دے، ہمیں حضور کا امتی بنا دے، یہ منصب لے لے، محبوب کا امتی بنا دے، سبحان اللہ، محبوب کا غلام بنا دے، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ تو حضرات گرامی، ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، آقا کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نبی رسول جتنا آئے، کوئی نبی حضور جیسا نہ ہوا، کوئی نبی حضور جیسا نہ ہوا۔ وہ اور بات ہے آج کا مولوی کہتا پھرے کہ میں حضور جیسا ہوں، کوئی نبی بھی حضور جیسا نہیں ہوا تو کوئی مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ معذرت، کہتے ہیں نا جی نبی کی تعظیم اتنا کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی کرو، کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان کی کتابیں۔ معذرت، آگے میں چل کر بتاتا ہوں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کل میں مطالعہ کر رہا تھا، اس پر آج میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، کتب کو اٹھائیے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس موضوع پر آگے آتا ہوں، اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کثرت معجزات دیے، اور حضور غوث الورا، کیونکہ نسبت ہے نا، ان کی نسبت ہے نا، مصطفیٰ نانا ہے، غوث میرے مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی کو بلند مرتبے پر فیض کرنا چاہتا ہے نا، پھر دونوں طرفوں سے، والد کی طرف سے اور والدین دونوں کی طرف سے، والدہ اور والد دونوں کی طرف سے سیادت کا فیض بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نانا ہوئے یا نہ ہوئے؟ حضور نانا ہیں اور غوث الورا آپ کے نواسا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر نبی رسول بھیجے، کوئی نبی حضور جیسا نہ ہوا، اور آقا علیہ السلام کی کالی کملی کی عزت کی قسم، حضور کے غلاموں کائنات میں جتنے ولی آئے، جس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی نبی نہ ہوا، اسی طرح جتنا ولی آئے، جس نبی کی امت میں یا مصطفیٰ کی امت میں، کوئی حضور غوث الورا جیسا ولی نہ ہوا۔ قیامت تک کوئی غوث جیسا ولی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، خاص نقطہ بتا رہا ہوں، کوئی نبی جب محمد مصطفیٰ نہیں تو کوئی جو ہے ولی غوث الورا نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے محبوب کو کثرت، میں خاص نقطہ بتا رہا ہوں، کثرت معجزات دیے، اور آپ کے بیٹے حسنی حسینی سید غوث الورا کو کثرت کرامات عطا کی۔ سبحان اللہ، اور ادھر مطابقہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت امت عطا کی، اور غوث الورا کو کثرت مریدین عطا کی، کثرت مریدین عطا کی۔ آپ بغداد میں بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا
قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ مجھ غوث کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مطلب کیا کہ ہر ولی میرا غلام ہے، ہر جو بھی کسی جو ہے طرح کا ولی ہے وہ پہلے میرا مرید ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ قدم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ میرا مرید ہے۔ غوث الورا کا قدم ہے ہر ولی کی گردن پر، اور غوث الورا کی گردن پر ہے حسن و حسین کا قدم، سبحان اللہ، اور حسن و حسین کی گردن پر ہے علی المرتضیٰ کا قدم، سبحان اللہ، اور علی المرتضیٰ کی گردن پر ہے مصطفیٰ کا قدم، سبحان اللہ، اور پھر مصطفیٰ پر کرم ہے میرے سونے رب کا۔ سبحان اللہ، نسبت ہے نا، ایک درجہ بدرجہ ایک ہوتا ہے نا، ایک پہلے ہم میٹرک کرتے ہیں، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر پی ایچ ڈی ایف تک ہم پہنچتے ہیں نا، یہ ہے نا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ کئی واسطوں سے جا کر حضور غوث الورا حسن و حسین سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب سنیے حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کثرت امت عطا کی، اور حضور کو کثرت مریدین عطا کی، کثرت مریدین عطا کی۔ حضور غوث الورا کو کثرت مریدین عطا کی۔ کثرت امت، حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی۔ کتنی؟ 120 جنتیوں کی صفیں ہوں گی، اور آقا نے فرمایا ان میں سے 80 صفیں نا صرف میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اچھا کثرت ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، کثرت ہے نا۔ 1,24,000 پیغمبر نبی آئے ہیں کائنات کے اندر، ان سب کی مل ملا کر کتنی بنتی ہیں؟ 40، اور 40 کا ڈبل امت سونے مصطفیٰ کی 80 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، تو امت میں کثرت ہو گئی یا نہ ہوئی؟ بولیے، سبحان اللہ، ہو گئی نا۔ کثرت امت عطا کی حضور کو، اور حضور غوث الورا کو کثرت مریدین عطا کی۔ اب اس کی تشریح کروں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ مجھ غوث کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آؤ جس نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں کسی غار کے اندر نا مراقبے میں بیٹھے رب کا ذکر کر رہے ہیں، جب ہواؤں فضاؤں میں لہرتا ہوا آپ کا یہ پیغام آپ تک پہنچا، آپ نے اس طرح سر کو جھکایا، سر کو جھکا کر کہا حضور غوث الورا آپ کا قدم اور ولیوں کی تو گردن پر ہے، میری گردن پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، مجھ معین کی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو حضرات گرامی خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور غوث الورا کے فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یعنی ہر ولی میرا مرید ہے۔ جب ولی خود غوث کا مرید ہے تو جو اس ولی کے نیچے والے جو مرید ہوں گے وہ بھی تو غوث الورا کے مرید ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو حضور کو کثرت امت دی، اور حضور غوث الورا کو کثرت مریدین عطا کی۔ اب سنیے حضرات گرامی، اپنے عقائد کی باتیں کر دوں، اونچا بولیے حضرات سبحان اللہ، حضور غوث الورا کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا تکلم بھی بڑا پیارا، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ بھی بڑا پیارا، سبحان اللہ، آپ کا جو ہے خوبصورت جسم بھی بڑا پیارا، آپ جو پگڑی پہنتے تھے وہ بھی بڑی پیاری، جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے ادھر وہی بھلے اونچا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ جب خطاب کرتے تھے نا، خطاب، تو آپ کے خطاب میں جو پہلی صفیں ہوتی تھی نا عام لوگوں کی نہیں ہوتی تھی، وقت کے کتب سامنے بیٹھتے تھے اس کے پیچھے صفحے پھر علماء مفتیان کرام محدثوں کی ہوتی تھی، پھر عوام الناس کا سمندر ہویا کرتا تھا۔ آپ کے مجمع میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، 70,000۔ سبحان اللہ، یہ عام بات ہے، ہماری اس مسجد میں کتنا آتے ہوں گے؟ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری مسجد بھر گئی ہے۔ آپ جب خطاب کرتے تھے نا کئی جنازے اٹھتے تھے۔ آپ ایک دن خطاب کر رہے تھے نا، اوپر ایک چیل آئی، اس نے ایسے چیخنا شروع کر دیا، آپ نے اس طرح اشارہ کیا، کیا بلا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، مر کر نیچے آ گئی، پھڑکتی ہوئی نیچے آ گئی۔ آپ نے فرمایا مریدو یہ کیا ہے؟ حضور آپ نے اشارہ کیا یہ مر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تجھے مارنا مقصود نہیں تھا۔ غوث کی یہ شان ہے، جس کو کہہ دے وہ مر جاتا ہے، جس کو کہہ دے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔
یہ غوث کی شان ہے حضرات گرامی۔ حضور غوث الورا جب جمعے کا دن آتا تھا، توجہ، آپ کے بہت سارے ایک ایسے عاشق تھے، آپ کے بہت سارے عاشق ہوتے جو خطاب سننے کے لیے اور دیدار کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھ کے نا، توجہ ہے، فجر کی نماز پڑھ کے نا، وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا اپنی اپنی جگہ بنانے شروع ہو جائے، بیٹھ جاتے تھے، گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ کیوں کہ شروع میں بیٹھ جائیں، جب حضور غوث الورا ممبر پر بیٹھیں گے، خطاب بھی سنیں گے، تقریر دل پذیر خطاب لاجواب بھی سنتے رہیں گے، آپ کا دیدار بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایک مرید بیٹھ گیا صبح سے، صفدر بھائی، رفیق بھائی، صبح بیٹھ گیا، تو جب جمعے کا خطاب آپ کرنے لگے، 5 سے 7 منٹ گزرے تھے، آپ خطاب کر رہے ہیں، تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو حاجت محسوس ہوئی، سمجھ جائیں، اس کو حاجت محسوس ہوئی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، تو غوث الورا نے نہ توجہ کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 70,000 کا مجمع ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، درد کیوں اٹھ رہا ہے، اس کو حاجت محسوس ہوئی۔ تیرے اور میرے غوث نے خطاب کے دوران اٹھے، آپ نے جا کر اس کے مرید کے سر پر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا چند لمحے کے لیے ٹھہرے، واپس آئے، آپ نے خطاب کیا، آپ نے توجہ ہے آپ کی، آپ نے خطاب کیا۔ جب حضور خطاب کر چکے، جمعہ پڑھایا گیا، سب مرید نے آ کر عرض کی، حضور کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے سے کیوں پوچھتے ہو، میرے مرید سے پوچھو نا کیا مسئلہ تھا، میرے مرید سے پوچھو کیا مسئلہ تھا۔ سب اکٹھے ہوئے، جب حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یار بتا تو صحیح، غوث الورا خطاب کے دوران تو بڑا خوش نصیب ہے، آپ نے اپنا قدم، اپنا ہاتھ مبارک تیرے سر پر رکھا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا تھی۔ وہ مرید کہتا ہے، مجھے حاجت محسوس ہوئی، آپ اترے ہیں، آپ نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں یوں لگتا تھا ایک بیاں باں چٹیل میدان میں جا چکا ہوں، میں نے حاجت پوری کی پوری تسلی سے، مجھے یوں لگتا تھا میں نے وضو بھی کر لیا ہے، جب آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو حضرات گرامی، میرا غوث وہ غوث ہے جو اپنے مرید بیٹھا وہاں پر ہے، اس کے حال سے بھی واقف ہے۔ اب بتاؤ مجھے، یہ تو غوث کا علم ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہے؟ یہ تو غوث کی توجہ کا عالم ہے کہ آپ کے مرید کے حال سے حضرت کش میں جا کر اس کے حال سے واقف ہو جاتے ہیں، تو بتاؤ میرا مصطفیٰ اپنی امت کے حال سے کتنا واقف ہے، میرے مصطفیٰ اپنی امت کتنے واقف۔ اب یہ ہے ہاتھ کس کا؟ غوث کا۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں ہے، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ ہے غوث کا، جس کا یہ کمال ہے۔ حضور غوث الورا فرماتے ہیں، پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر ہتھیلی پر نا کوئی رائی کا دانہ رکھ لیں اور اس کو دیکھتے رہیں، کتنا صاف نظر آتا ہے۔ فرمایا دنیا میں جتنا میرے مرید ہیں میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا۔ ارے غوث تو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح اپنے ایک ایک مرید کو دیکھے، بتاؤ میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ غوث کی شان یہ ہے کہ یہ ولیوں کا امام ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ غوث کی شان یہ ہے کہ یہ نوازا ہے، میرا مصطفیٰ ان کا نانا ہے۔ اب سنیے حضرات گرامی، یہ ہاتھ ہے کس کا؟ غوث العظم کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہاں پر شان بیان کی جائے، میں صرف جلدی جلدی آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ ہے کس کا؟ اونچا بولیے، غوث الورا کا۔ آپ نے توجہ کی، سارے کام پورے ہو گئے۔ دوسرا ہے، اگلی ایک اور آپ کی کرامت بڑی زبردست ہے، سنیں گے؟ اونچا ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ نا 26 کا روزہ تھا، 27ویں کی آنے والی رمضان کی رات تھی، بڑی نیک رات ہوتی ہے، تو مسجد کے خادم حاضر ہوا، عرض کی حضور کرم کیجئے، آج بڑی رات ہے، میرے گھر آپ افطاری کریں، میرے گھر آپ افطاری کریں۔ آپ نے فرمایا تیری دعوت ایکسیپٹ ہو گئی، میں نے قبول کر لی، تیرے غریب خانے پر آؤں گا، کل افطاری غوث کی تیرے گھر پر ہوگی۔ وہ چلا گیا، مدرسہ
قادریہ کے کچھ طلباء جن کو آپ پڑھایا کرتے تھے وہ آ گئے، حضور آج بڑی رات ہے، ہمارے غریب خانے پر آئیں، افطاری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، اونچا ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر ایک مرید آ گیا، وہ چلے گئے، پھر ایک مرید آیا، حضور کرم کیجیے ہمارے غریب خانے پر، والدہ کی بھی خواہش ہے، والد بھی کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، حضور کا قدم رنجا فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جا، تیری دعوت بھی قبول ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70 مرید آئے، آپ نے سب کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا، کسی ایک کو ریجیکٹ نہیں کیا، سب کی قبول کیا، کسی ایک کی دعوت کو رد نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا آؤں گا میں۔ اب سنیے، جب 27ویں کی رات کا افطاری ہو گئی، اگلے دن جمعہ تھا، اگلے دن جمعہ تھا۔ اب جب جمعہ پڑھایا گیا، خادم کہتا ہے لوگوں مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، غوث اعظم نے کل میرے گھر غریب خانے پر جو ہے افطاری کی ہے، مجھے مبارک دو۔ جو مدرسہ قادریہ کے بچے بیٹھے تھے انہوں نے کہا او مسجد کے متولی تو جھوٹ بولتا ہے، حضور غوث الورا تو ہمارے گھر میں تھے، حضور غوث الورا تو ہمارے گھر میں تھے، ہمارے ساتھ افطاری کی تھی، تو غلط کہتا ہے۔ اب وہ بچے جب بولنے لگے نا، ایک مرید اٹھا، اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، حضور غوث الورا تو کل میرے گھر میں تھے۔ اب وہ بیٹھ گیا، پھر ایک اٹھا، اس نے کہا آپ سارے جھوٹ بول رہے ہو، حضور میرے گھر میں تھے۔ پھر وہ بیٹھا، پھر کھڑا ہوا ایک، اس نے کہا سارے غلط کہتے، حضور غوث الورا تو میرے گھر میں تھے۔ 70 کے 70 کھڑے ہوئے، ایک کہتا ہے یار تو غلط کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے، ایک کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غوث کا مقام کیا ہے، غوث کا مقام کیا ہے۔ آپ نے مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا جھگڑتے کیوں ہو، لڑتے کیوں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے غوث کو رب نے یہ شان دی ہے۔ یہ بتاؤ اے میرے مریدو، آسمان کا جب سورج سر پر آتا ہے تو ایک بندے کو نظر آتا ہے یا لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں؟ مریدوں نے شاگردوں نے کہا حضور کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اگر آسمان کا سورج کروڑوں کو ایک وقت میں نظر آ سکتا ہے، جو ولایت کا سورج غوث الاعظم ہے وہ نظر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو حضرات گرامی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ غوث کی شان ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر کے ہاں 70 کے ہاں جا سکتے ہیں، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کملی والا اپنے محبوب بندوں کی محفل میں کیوں نہیں آ سکتے؟ حضرات گرامی آخری بات سنیے، کیونکہ وقت بھی بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، اب بات کرنی ہے، میں نے بڑی نرالی اور بڑی سہنی بات کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی یہ تو ہاتھ تھا کس کا؟ غوث الاعظم کا، اور ایک ہاتھ ہے میرے سونے محمد کا، ایک ہاتھ ہے سونے آقا کا، وہ ہاتھ جسے رب ید اللہ کہہ کے اپنا ہاتھ کہتا ہے، ید اللہ کہہ کے اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے آقا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں، رات کا جب وقت ہو نا، کبھی توجہ کر کے آسمان کی طرف دیکھا کریں، جب ستارے جگمگا رہے ہوں اور ادھر سے 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہو، ذرا دیکھا کرو کہ آسمان کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام ہیں سونے آقا کے ستارے، اور حضور خود ہیں آمینہ کے چاند۔ جب آمینہ کا چاند مصلی امامت پر کھڑا ہو کر ستاروں کو نماز پڑھاتا ہوگا، بتاؤ وہ سونا کیسا نظر آتا ہے؟ اب آقا نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سونے آقا نے نا اس طرح کملی مبارک سے نا اس طرح آقا نے اس طرح ہاتھ باندھا ہوا تھا نماز میں، آقا نے اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیران ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کسی چیز کو آقا نے پکڑا ہے، کسی چیز کو چھوا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی، دا پریئر از کمپلیٹ، جب نماز مکمل ہو گئی، صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معمول سے ہٹ کر آپ نے عمل کیا ہے، یہ کیا وجہ تھی؟ تیرے اور میرے سونے محمد نے فرمایا، سونے آقا نے فرمایا، ایسی آواز سنو، ٹھہرا میں یہاں تھا، پہنچ جنت میں گیا تھا، ٹھہرا میں مسجد نبوی کے محراب میں مصلی امامت پر تھا، اور پہنچ جنت میں گیا تھا۔ ارے دیکھ
یہاں سے جنت تو دور ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ آپ بات سمجھ پائیں یا نہ، یہ آپ کا نصیب ہے۔ یہاں سے جنت تو دور ہے پر مدینہ دور نہیں ہے۔ مدینہ دور پند مدینے دا ڈیر کہنی آپ ونیو تا ون نہیں سکدے جے سائیں سراوے توال دیر کہنی۔ محمد محمد مہارت کراون سرے دل دی پکی عمارت کراون، امیرے کو تو سونا مدینے سدینی ساکو گھر زیارت کروا۔ اللہ گرامی آقا علیہ السلام نے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کھڑا میں یہاں تھا، پہنچ جنت میں گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ تیرے اور میرے سونے محمد نے فرمایا، آقا نے فرمایا اے صحابہ وہاں پر میں نے نا ایک کھجوروں کا خوشہ دیکھا، میرے دل نے چاہا کہ اسے توڑ کر نا اپنی امت کے لیے لے جاؤں۔ اور آقا نے فرمایا اے صحابہ سنو، اگر وہ توڑ لیتا جنت سے کھجوروں کا خوشہ لے آتا، اے ابو بکر تو بھی کھاتا، تیرا خاندان بھی کھاتا، وہ بھی خوشہ ختم نہ ہوتا۔ اے عمر تو بھی کھاتا، تیرا خاندان کھاتا، پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ اے عثمان غنی تو کھاتا، تیرا خاندان کھاتا، ختم نہ ہوتا۔ اے مولا علی تو کھاتا، تیرے حسن و حسین کھاتے، ختم نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ تابعین تبع تابعین قیامت تک ساری امت کھاتی، میرے ہاتھوں سے لگا ہوا وہ کھجوروں کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ ہم کھا جاتے ہیں، استعمال ہو جاتی ہیں۔